پاکستان میں یہ روش عام ہو چکی ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص پسند نہ ہو یا آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہو اور آپ ہر حال میں اس شخص سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو مگر اس کے لیے آپ کے پاس اس شخص کے خلاف کوئی منطقی دلیل موجود نہ ہو تو پھر مذہب کا ناجائز استعمال کر کے اس شخص کے خلاف نفرت انگیزی شروع کر دی جاتی ہے۔ اپنے سیاسی فائدے اور اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے مذہبی نفرت انگیزی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ بنا پڑھے بغیر کوئی تحقیق کیے صرف جذبات میں آ کر اس نفرت انگیزی کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کے بعد صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ انتشار کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی معاملہ ہمیں گزشتہ 2 دنوں سے نظر آ رہا ہے جسے انتشار سے پہلے روکنا ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد ایک جھوٹ پر ہے۔ 6 فروری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا جو صرف 5 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ فیصلہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں جاری کیا گیا ہے، مگر فیصلے کو پڑھے بغیر سوشل میڈیا پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مذہب کا استعمال کر کے ایک نفرت انگیزی کی مہم شروع کی گئی ہے۔ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ بعد میں نامور صحافی اور سیاستدان بھی اپنے مقاصد کے لیے اس مہم کا حصہ بن گئے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بن گئے ہیں کہ وہ جو مہم چلا رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر اس کے نتائج تباہ کن ضرور ہو سکتے ہیں۔ 6 فروری کو سپریم کورٹ نے ایک شخص کو 3 الزامات سے بری کر دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد مہم یہ چلائی گئی کہ سپریم کورٹ نے قادیانیت کی ترویج کی اجازت دے دی ہے، قرآن میں تحریف کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ فیصلے میں اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کی گئی، اس موضوع پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ اس تنازع کا پورا پس منظر اور پھر اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 6 دسمبر 2022 کو تھانہ پولیس اسٹیشن چناب نگر میں ایک شخص کے خلاف FIR درج کی گئی اور اس پر 3 الزامات عائد کیے گئے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ اس شخص نے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 اور پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295B اور سیکشن 298C کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی بنیادی طور پر اس شخص کے خلاف الزام یہ تھا کہ اس نے 2019 میں ایک ممنوعہ کتاب کو تقسیم کیا ہے یا اسے پھیلایا ہے جو پنجاب ہولی قرآن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے پاکستان پینل کوڈ کی شق 295B اور 298C کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اپنے 6 فروری کے فیصلے میں ان تینوں جرائم کا قانون سے خاتمہ نہیں کیا بلکہ موجودہ کیس میں انہیں میرٹ پر مسترد کیا ہے۔ پہلے الزام یعنی ممنوعہ کتاب کی تقسیم اور پھیلاؤ سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ FIR میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے ایک ممنوعہ کتاب کی تقسیم کی ہے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے کہ ممنوعہ کتاب کی تقسیم کو پنجاب ہولی قرآن ایکٹ میں 2021 میں جرم بنایا گیا ہے، جبکہ FIR کے مطابق درخواست گزار نے یہ کام 2019 میں کیا ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے ترمیم سے قبل کا قانون اور پھر اس میں کی گئی ترامیم کا جائزہ لیا اور فاضل وکیل کا یہ دعویٰ درست ہے کہ اس قانون میں ممنوعہ کتاب کی تقسیم کا جرم 2021 میں شامل کیا گیا ہے، اور جس کے بعد سپریم کورٹ نے وضاحت کی کہ پاکستان کے آئین نے یہ قرار دیا ہے کہ کسی ایسے شخص پر ایسے کام کے لیے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی جو اس کے ارتکاب کے وقت جرم ہی نہیں تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کیونکہ 2019 میں ممنوعہ کتاب کی تقسیم جرم نہیں تھا اس لیے درخواست گزار پر یہ فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ یعنی سپریم کورٹ نے پہلا الزام میرٹ پر مسترد کیا اور واضح کیا کہ کسی شخص نے اگر پہلے کوئی کام کیا ہو اور بعد میں اس کو قانون میں جرم کے طور پر شامل کر لیا گیا ہو تو اسے اس کی سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی بھی نیا قانون ماضی سے نہیں بلکہ مستقبل سے لاگو ہوتا ہے، اور پوری دنیا کا یہی قانون ہے کہ سزا صرف اسی وقت دی جا سکتی ہے جب جرم قانون میں شامل کیا گیا ہو اور اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ اسی طرح پھر سپریم کورٹ نے ملزم کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی 2 شقوں یعنی 295B اور 298C کا جائزہ لیا اور اپنا فیصلے میں لکھا کہ جہاں تک 298C اور 295B کی شقوں کا تعلق ہے جن کی فرد جرم درخواست گزار پر عائد کی گئی ہے، تو درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے کہ نہ تو FIR میں اور نہ ہی پولیس کی تفتیش کے بعد جمع کی گئی پولیس رپورٹ یعنی چالان میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہے جس سے یہ جرائم تشکیل پاتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق شکایت کنندہ کی نمائندگی کرنے والے فاضل وکیل نے FIR پڑھی، لیکن اس میں ایسا کچھ ذکر نہیں تھا جس سے پاکستان پینل کوڈ کی شق 298C اور 295B کے تحت جرائم تشکیل پاتے ہوں، اور چالان بھی اس سے متعلق خاموش ہے، اس لیے درخواست گزار کے خلاف فرد جرم سے جرائم کی یہ دفعات نکال دی جاتی ہیں۔ یعنی میرٹ پر سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ملزم پر 295B اور 298C کی فرد جرم تو عائد کی گئی ہے، لیکن نہ تو FIR میں یہ بتایا گیا ہے اور نہ ہی چالان میں کہ ملزم نے ایسا کیا کام کیا ہے
جس سے وہ ان جرائم کا مرتکب پایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی وضاحت دی کہ جب ان جرائم سے متعلق FIR اور چلان دونوں میں کچھ نہیں تو یہ برقرار نہیں رہ سکتی، جس کے بعد عدالت نے ملزم کو 5,000 روپے کے ذاتی مچلکے پر ضمانت پر رہا کر دیا۔ ان عدالت نے میرٹ پر واضح کیا کہ ملزم پر جو 3 الزامات لگائے گئے ہیں وہ قانون پر پورا ہی نہیں اترتے، اور اگر ملزم کا اس کیس میں ٹرائل ہونا ہے تو ایک شک کے تحت ہی ہو سکتا ہے جس کی سزا 6 مہینے ہے، اور ملزم گزشتہ 1 سال سے قید میں ہے۔ اس لیے عدالت نے انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اس شخص کو ضمانت پر رہا کر دیا، اس حقیقت کے بعد کہ وہ شخص اپنی سزا سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہا ہے۔ یہ پورا معاملہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کچھ مخصوص الزامات کے تحت ایک مقدمے کا فیصلہ تھا، اس میں کہیں پر بھی توہین قرآن یا ختم نبوت سے متعلق قانون سازی کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ضمانت کا فیصلہ تھا، لیکن پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مذہب کا استعمال کر کے ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، سیاسی اور مذہبی قسم کے بیانات دیے گئے، اور معاملات نے اتنی سنجیدگی اختیار کر لی کہ آج سپریم کورٹ کو باقاعدہ اس حوالے سے پریس ریلیز جاری کرنا پڑی اور واضح کرنا پڑا کہ فیصلے میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم یعنی مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا ہے اور مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے مطابق مقدمہ بعنوان مبارک احمد ثانی بنام ریاست میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ اس مقدمے کی FIR میں مذکورہ الزامات کو جوں کا تو درست تسلیم بھی کیا جائے تو ان پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ فوجداری ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت ممنوعہ کتاب کی نشر و اشاعت پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ چونکہ درخواست گزار پہلے ہی قید میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکا تھا، اس لیے اسلامی احکامات، آئینی دفعات اور قانون و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسلامی احکامات بھلا دیے جاتے ہیں۔ فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اسی سیاق و سباق میں دی گئی ہیں۔ فیصلے میں غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے متعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی جو دفعات نقل کی گئی ہیں ان میں واضح طور پر یہ قید موجود ہے کہ یہ حقوق، قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہی دستیاب ہوں گے۔ پریس ریلیز میں آئین کے آرٹیکل 20 کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے، جس سے موجودہ فیصلے میں انحراف نہیں کیا گیا۔ پریس ریلیز کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہ کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 2، دفعہ 31 اور دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر یا اس کی آڑ میں عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے، اور آئین کی دفعہ 19 میں مذکورہ اظہار رائے کی آزادی کے حق میں حدود کی خلاف ورزی بھی ہے، اور اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس پر آئین نے لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یہ سارے حقائق ہیں، مگر اس کے باوجود ایک نفرت انگیز مہم اور پروپیگنڈا چلایا گیا۔ 5 صفحات کا فیصلہ ہے، اسے پڑھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی پروپیگنڈا چلایا گیا۔ اس کے علاوہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے CDA اور وائلڈ لائف بورڈ کے درمیان تنازع کے ایک کیس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے اور خاتم النبیین ہونے سے متعلق اہم گفتگو بھی۔ اب
آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن شریف رحمت للعالمین؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی سر کہ نہیں، تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے حضور کس کے نبی لیے؟ کریم صلی مسلمانوں کے لیے؟ اللہ علیہ وسلم؟ نہیں سر، انسانوں کے لیے؟ نہیں سر، عالمین میں تو سب۔ پرندوں کے لیے بھی؟ جی ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں۔ تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین، اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی۔ اب ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم۔ اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے، اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو؟ حبیب اللہ۔ حبیب اللہ، حبیب سے کیا مراد؟ دوست سر، دوست، beloved of the جی ایسے ہی۔ Almighty